السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وقال جل ذكره في مقام آخر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، صوتان ملعونان، صوت مزمار عند النعمة وصوت ران عند المصيبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کی تاریخ اسلام اور اہل اسلام کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور خصوصی طور پر اہل پاکستان اور اہل اسلام کے لیے ایک امتیازی حیثیت کی حامل ہے، کیونکہ اس تاریخ کا تعلق اسلام اور اہل اسلام اور اہل اسلام کے اسلاف کی محنتیں، کوششیں اور قربانیوں کے سلسلے میں ایک الگ وطن جو ایک مستقل بنیاد کے طور پہ اس دنیا کے اوپر رونما ہوا، یہ فطری اور انسانی تقاضا ہے
کہ انسان کو اپنے وطن، اپنے ملک، اپنی دھرتی کے ساتھ محبت اور عقیدت ہوتی ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، بلکہ ہزاروں برس پہلے جد الانبیاء خلیل اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے ایک علاقہ، ایک وطن، ایک ملک، ایک جگہ، ایک خطہ آباد کرنے کی کوشش کی تو اس کے لیے بھی اپنے رب سے دعائیں کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ یہ وطن، یہ شہر، یہ ملک، یہ خطہ، اس علاقے کو امن والا بنا دے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خطہ میں پیدا ہوئے، پرورش پائی، جوانی، نبوت، اور پھر مشرکین مکہ کا ظلم و ستم، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ اپنا وطن اور علاقہ چھوڑ دیں، ہجرت کریں۔ میں قربان جاؤں اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں اور ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پیچھے مڑ مڑ کے اپنے علاقے کو دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما اطیبک من بلد، کیا ہی عمدہ تو شہر ہے، کیا عمدہ تو خطہ، کیا عمدہ تو علاقہ ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں لولا ان قومکی اخرجونی، اے علاقے، اے وطن، اے مکہ، تو سن لے، اگر تیرے باسی، تیرے رہنے والے مجھے مجبور نہ کرتے، میں کبھی اللہ کا نبی تیرے سوا کسی اور جگہ پہ ٹھہرنا پسند نہ کرتا۔ اپنے وطن سے محبت اور عقیدت۔ اور پھر جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ میں آئے، صحابہ بیمار، اللہ کے نبی علیہ السلام، صحیح البخاری میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال پوچھنے کے لیے آئے تو ابوبکر صدیق اپنا حال کیا بتا رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں وہ رات کب آئے گی جب اس خربوٹیوں کے ساتھ ابوبکر صدیق گزارے گا، اسلام کے لیے قربانی دینے والے، لیکن وطن کی محبت اور عقیدت صحابہ کے دل میں بھی رچ بس گئی۔ وہ بلال جو پتھر کھا رہا ہے، وہ بلال جو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، لیکن ہجرت کر کے مدینہ میں آیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام حال دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں تو بلال کی آنکھوں میں آنسو ہے، آقا مکہ کب جائیں گے، اپنے وطن میں کب جائیں گے؟ یہ انسانی اور فطری تقاضا ہے اپنے وطن، اپنے ملک اور اپنے خطے اور اپنی زمین سے محبت کرنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کی یہ حالت، یہ کیفیت دیکھی، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ میرے صحابہ کے دل میں وہی محبت مدینے کے لیے ڈال دے جو مکے کے لیے ہے، اللہ یہ بھی ان کا اپنا وطن بنا دے۔ اور پھر جب وطن بنا تو اٹھائیں صحیح البخاری، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رجع من سفرہ، آقا اپنے سفر سے واپس آتے، سواری پہ سوار ہوتے، صحابہ فرماتے ہیں حرک دابہ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے کے پاس آ کے اپنی سواری کو ایڑی لگاتے، اس کو مزید تحریک دیتے، کیوں؟ من حبھا، اپنے وطن کی سرحدیں نظر آتی، میرے نبی اپنی سواری کو تیز دوڑانا شروع کر دیتے۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ عقیدت ہے اپنے وطن کے ساتھ۔ اور پھر ایسا وطن کہ جس کو بنایا ہی ایسی بنیادوں پہ کیا ہو، ایسا وطن، ایسا ملک، ایسا خطہ، ایسی زمین کہ جس کو
اسی بنیاد پہ بنایا گیا ہو جس بنیاد پہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بنا رہے ہیں۔ دعا کیا کی؟ ربی جعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دے۔ اللہ یہ خطہ دیکھنے میں تو بھی ویران ہے، لیکن آپ اس کو بسا رہے ہیں، اس کی آبادی کو 4 چاند لگا دیں۔ آگے کیا فرمایا؟ بنیاد کیا ہے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا لینا۔ وہی نظریہ جس نظریے پہ اس خطے کو حاصل کیا گیا، کیا تھا؟ بچے بچے کی زبان پہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی نظریے پہ، جس نظریے پہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس خطے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اور پھر یہیں تک نہیں، اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، ایک وقت آیا پیغمبر علیہ السلام رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام 10,000 کا لشکر جرار لے کر نبی علیہ السلام نکلے ہیں مکہ کی طرف۔ جب مکہ آئے، لوگ جو ہیں اب سکت نہیں رکھ لے مقابلہ کرنے کی، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی چھپ رہا ہے، کوئی اسلام قبول کر رہا ہے۔ اب اس خطے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جب مکہ کے اندر داخل ہوئے، بڑی تفصیلی باتیں ہیں، لیکن میں صرف اس وطن کی بنیاد کس چیز پہ رکھی گئی ہے، جس وطن سے عقیدت اور محبت کو ہم اپنا ایمان اور عقیدہ سمجھتے ہیں، وہی بنیاد کہ جس بنیاد پہ مکہ کی بنیاد رکھی گئی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رکھی، اور اس کے بعد پھر پیغمبر علیہ السلام نے نئے سرے سے اس کی بنیاد رکھی۔ ایک ہی بنیاد تھی، جو نعرہ پاکستان کے لیے لگایا گیا، وہی نعرہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، وہی نعرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مسند احمد میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جھکتے جا رہے حتیٰ کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، یا علی اصعد علی، اے علی آئیں میرے اوپر چڑھ جائیں اور یہ بتوں سے بیت اللہ کو صاف کر دیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدت کا عالم یہ ہے، فرمانے لگے میں آپ کے کندھوں پہ کیسے چڑھوں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں کے اوپر آ جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نیچے ہوئے، نبی علیہ السلام نے جب قدم مبارک رکھا، اٹھنا چاہا، حضرت علی المرتضیٰ نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ نبی علیہ السلام نے بھانپ لیا، آپ نیچے اتر آئے، پھر فرمایا یا علی اصعد علی، اے علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کندھوں پہ سوار ہوئے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے ایسے اٹھایا، لو شلت لنلت فوق السماء، میں اس قدر بلندی محسوس کر رہا تھا، اگر میں چاہتا تو آسمان کو ہاتھ لگا لیتا، اس قدر بلندی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خود الاکبر، اے علی ان میں سے جو بڑا ہے نا اس کو سب سے پہلے توڑ۔ 360 بتوں سے بیت اللہ کو صاف کروایا۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چابی لی، واپس کی، فرمایا یہ قیامت تک اب تیرے خاندان میں تیرے پاس رہے گی، تجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اب واپس پلٹے ہیں، اب جشن آزادی اور جو اس نظریہ بنیاد پاکستان کی ہے اس کا اظہار اس فتح مکہ کے موقع پہ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو قائم علی بابہ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کو صاف کرنے کے بعد بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے خطبہ جب شروع کرتے ہیں تو کہاں سے؟ ان الحمدللہ 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 رب العالمین الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کی زندگی کے بے شمار خطبات موجود ہیں، لیکن آج فتح مکہ ہوا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان الحمدللہ سے شروع نہیں کیا،
الحمدللہ سے شروع نہیں کیا، قام خطیباً، آپ باپ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے خطبے کا آغاز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، مکہ کی ریاست کی بنیاد کا اظہار کیا ہے، اپنے نظریے کا اظہار کیا ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ وہی نظریہ، وہی عقیدہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطے کی بنیاد پہ رکھا تھا، وہی نظریہ پیغمبر علیہ السلام نے مکہ کی بنیاد پہ رکھا، اور آپ نے خطبے کا آغاز کیا لا الہ الا اللہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ میں اپنے زبان سے یوں کہوں کہ میرے نبی نے اس وقت اظہار یہ کیا ہوگا، فتح مکہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دونوں کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اور اس ملک سے پھر میری عقیدت اور محبت کیوں نہ ہو، اس مٹی سے مجھے پیار کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اس نظریے اور اسی بنیاد پہ لی گئی ہے جس نظریے اور بنیاد پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بسایا۔ اور پھر باقی اس کے بارے میں اشکالات، لوگوں کے خیالات، تصورات، وہ اپنی جگہ، ان کا حل ہر چیز موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کی بنیاد کو سمجھے کہ جس نظریے پہ اس خطے کو ہم نے حاصل کیا ہے وہ خطہ، وہ نظریہ کیا ہے، اس خطے کا وہ نظریہ سمجھے، اس کی مناسبت، اور پھر اسی طرح اس کی آزادی، رمضان المبارک کا مہینہ اس کے حصہ میں آیا، اور فتح مکہ کی فتح اور آزادی کا جو مہینہ ہے وہ بھی رمضان المبارک کے حصے میں آیا ہے۔ اس کی بڑی مناسبتیں ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس نظریے کو، ابراہیم علیہ السلام نے اسی نظریے کو، اور ہمارے اسلاف نے اسی نظریے کی بنیاد پہ اس ملک پاکستان کو حاصل کیا ہے، اور آج تک آپ یہ نعرہ سنتے آتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس نظریے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ دو قومی نظریہ اس کی سمجھ آ جائے، اور یہی دو قومی نظریہ جب مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کو ختم کرنے کی ترغیب دی تھی، کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کریں، چھوڑ دیں یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، ایک ہی اللہ کی پوجا پاٹ ہوگی، ایک ہی اللہ کے سامنے سر کو جھکایا جائے گا۔ ہم ایسا کر لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری مان لیں اور کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، دو قومی نظریہ کو ختم کیا جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ کے اوپر ایک ہاتھ پہ سورج، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، میں اس نظریے کو بیان کرنے سے پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔ اچھا آپ ایسا کر لیں، ہماری نہ مانیں، ہمیں اپنی جگہ پہ لگے رہنے دیں، آپ اپنی جگہ پہ لگے، دیکھیں جی رل مل کے سارا جو ہے گزارا کرتے ہیں۔ اللہ نے پیغام بھیج دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس دو قومی نظریے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ان سے کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ دو قومی نظریہ، اس کی بنیاد پیغمبر علیہ السلام نے رکھی ہے، اور اسی بنیاد پہ کہ ایک ہندو الگ قوم ہے، مسلم ایک الگ قوم ہے، ہمیں ایک آزاد ریاست چاہیے جس کا عزم اور ارادہ محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے بھی کیا تھا، اور فرمایا تھا جب انہوں نے 1 جولائی 1947 میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں ایک ایسا ملک اور ایسا خطہ چاہتا ہوں کہ جس کا عین اسلام ہو، اور اس کے لیے وہ مثال کیا دی تھی خطاب میں؟ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں ہر مسلمان کے پاس اپنا اپنا قرآن کا نسخہ ہونا چاہیے۔ یہ کمی تو ہماری ہے۔ اب کوئی اٹھ کے اس مسئلہ پہ اپنی زبان درازی کرے، جی ملک کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جس بنیاد پہ اس ملک کو حاصل کیا ہے، ذرا میں اپنے گرے بان میں جھانکوں، میرے گھر میں اگر 10 افراد ہیں، 7 8 5 افراد ہیں، ان کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، قرآن ناظرہ آتا ہے،
جس بنیاد پہ محمد علی جناح نے اس ملک کا تصور پیش کیا تھا، اس تصور کو لے کے ہم آگے بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے؟ اور باتیں ہم کرتے ہیں بس ملک کا بیڑا غرق ہو گیا فلاں، بیڑا غرق کرنے والے بھی ہم ہیں۔ گھر سے، فرد سے ابتدا کریں اپنی اصلاح کی، اپنے بچوں کی اصلاح کی۔ اور یہی بات انہوں نے مارچ کے اندر 1940 میں کہی تھی کہ میں ملک پاکستان میں ایسا معاشی نظام دینا چاہتا ہوں کہ جس معاشی نظام کی ہر ابتدا دین اسلام سے ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ ان کے خطبات عوام الناس سے جو خطابات ہیں تحریر میں مل جاتے ہیں، نیٹ پہ موجود ہے، سنیں پڑھیں۔ تو یہ اسلامی ریاست اور نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ لیا گیا یہ ملک، اس کی قدر کیجیے۔ اور اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، وطن کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہیں؟ ان لوگوں نے ایسی قربانیاں نہیں دی۔ یہ لا الہ الا اللہ وہی چیز ہے جو بلال کو چلتے ہوئے انگاروں کے اوپر، جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں روک سکا تھا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ اور عقیدہ وہی ہے جو سمیہ کے دو ٹکڑے ہوئے تو پھر بھی سمیہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ پیش کرتی رہی۔ یہ وہی لا الہ الا اللہ ہے کہ زنیرہ کی آنکھوں میں سلائیاں ڈالی گئی، پھر بھی زنیرہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ پیش کرتی رہی۔ یہ وہی لا الہ الا اللہ کا نظریہ ہے جو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پہ لٹک کر بھی اظہار کرتے رہے، اور اسی کی مثال اس نظریہ پاکستان کے وقت جب اس کا وجود اس دنیا کے اندر اس خطے کا قیام ہوا اس وقت بھی ملتی ہیں۔ پڑھیں ان لوگوں کی داستانیں، سنیں ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ادھر عورت چلتی ہے، 4 بیٹے ساتھ لیے ہیں، ایک شہید ہوا، دوسرا شہید ہوا، تیسرا شہید ہوا، پوچھتی جا رہی ہے پاکستان کدھر ہے، پاکستان کدھر ہے، اس کی سرحد کہاں ملے گی؟ اتنا رہ گیا، اتنا رہ گیا، 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ بتانے والوں نے بتایا اماں یہ سامنے ملک پاکستان کی سرحد آ چکی ہے، سجدے میں گر گئی، اے اللہ 4 لے لیے تو کیا ہوا، ملک پاکستان تو مل گیا نا۔ یہ ہمارے بڑوں کی قربانیاں تھی۔ اور وہ حکیم نصیر الدین جنہوں نے 1947 کے اپنی زندگی کی داستانیں لکھی، واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہم جب نکلے ہوشیارپور سے تو ایک عورت اس کو بے یار و مددگار دیکھا، اس کے پاس سسک رہی ہے، آہوں پہ ہے، اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو لے جانے کے لیے کہ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ جب اس کی طرف بڑھے تو کیا ہے ان ظالموں نے اس کی ٹانگیں بھی کاٹی ہوئی، اس کا سینہ بھی کاٹا ہوا، اور وہ درد کے اندر آہو بکا کر رہی ہے۔ ہم نے اس کو مرہم پٹی کی اٹھا کے ساتھ لینے، کہتی میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ پاکستان قائم ہو چکا ہے، اس کی سرحدیں بن چکی، قائم ہو چکی، لوگ محفوظ اور حفاظت میں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہاں ہاں، ملک پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو وجود ہے وہ مل چکا ہے۔ تو اس عورت کی کیا آواز تھی؟ کہتی ہے اللہ یہ سارا کچھ لٹا کے اگر ملک مل گیا ہے، وطن پاکستان مل گیا ہے تو کچھ مہنگا سودا نہیں ہے۔ یہ قربانیاں تھی۔ اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر وہ لکھا ہے کہ جب ہندوستان سے پاکستان کی طرف ٹرینوں کا نظام وہ چلتی آ رہی تھی تو ایک پوری ٹرین کی بوگی وہ ساری کی ساری بچوں کے ساتھ جن کی عمر 5 سال 7 سال، اور ان ظالموں نے ان کو قتل نہیں کیا، کسی کی ٹانگ کاٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ کاٹا ہوا ہے، اور 70 لاکھ کے قریب مسلمانوں کی شہادت، 20 لاکھ کے قریب نوجوان مسلمان بچے اور بچیوں کی شہادت، یہ کس کام کے لیے تھی، کس مقصد کے لیے تھی؟ صرف اسی نظریے کے لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ
کیا علامہ اقبال کو محمد علی جناح کو ادھر ملازمت نہیں ملتی تھی، روٹی کھانا نہیں ملتا تھا، سب کچھ ملتا تھا، ان کے لیے ادھر عزت بھی تھی، ان کو پیشکشیں بھی تھی، ان کے سارے معاملات تھے۔ یہ ساری جنگیں، یہ معاملات اس وقت مسلمانوں کی قربانیاں کس کام کے لیے تھی؟ اے اللہ ہماری عزتیں لٹ رہی ہیں تو لٹ جائیں، اے اللہ ہماری جانیں لٹ رہی ہیں تو لٹ جائیں، اتنی جائیدادیں اس وقت اے اللہ چھوڑ کے یہ لوگ اس وطن میں بے یار و مددگار کیوں آئے تھے؟ کہ یہ آنے والی نسلیں اللہ صحیح معنوں میں تیری عبادت کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے یہ قربانیاں دی گئی تھی، لیکن ہم اس مقصد کو بھول کے ہمارے لیے ایک تو وہ قوم کھڑی ہو گئی جس کے دل میں ملک پاکستان کی محبت ہی نہیں ہے، وہ گناہ سمجھتے ہیں وطن کا نام لینا۔ نہیں جی، مٹی کی کوئی جنگ نہیں، وطن کی کوئی جنگ نہیں، خطے کی کوئی جنگ نہیں۔ اس خطے کو، جس خطے کو نظریے کی بنیاد پہ لیا جائے، اس کے لیے جنگ بھی ہے، اس کے لیے شہادتیں بھی ہیں، اس کے لیے غزوات بھی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، جیسے ہم نے خطبہ کے شروع کے اندر اس چیز کا اظہار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس خطے کا اپنے افرادی طور پہ اس خطے کے ساتھ وہ اظہار کرنا، وہ چیزیں جو بزرگ ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا اس کے لیے یہ قربانیاں دی گئی ہیں، نہ کہ ہم اپنے بچوں کو اس موقع پہ بے یار و مددگار تنہا چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ان کا دل چاہتا ہے۔ کام تو یہ تھا کہ اللہ نے جو ہمیں کہا تھا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو تمہیں یہ آزادی بہت بڑی نعمت دی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر نعمت ملنے پہ تم شکر کرو۔ جس طرح وہ لوگ ملک پاکستان کی سرحدیں دیکھ کے اللہ کے سامنے سر پر سجود ہو جاتے تھے، آج حق تو یہ تھا ہمارے نوجوان بچے اس دن پہ، اس تاریخ میں سر پر سجود ہوتے، ہم انہیں اپنی تاریخ پڑھاتے، نہ کہ ہم نے ان کو بے یار و مددگار تنہا چھوڑ دیا کہ وہ اس موقع پہ اللہ کی مخالفت، اللہ کی بغاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو ختم کریں، اس ملک پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں اس کی اہمیت کو سمجھے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا میرا تو قانون اور قاعدہ یہ ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے، آزادی مل گئی ہے، اب ذہنی آزادی چاہتے ہو، اب تم مذہبی آزادی چاہتے ہو، تم اب دیگر معاملات کی آزادی چاہتے ہو، تو لَإِن شَكَرْتُمْ، اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ملک پاکستان کے خلاف زبان چلا کے نہیں ملے گی، بلکہ تمہیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہوگی، اپنی اولادوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ایسا انداز اپنا لیا، یا تو ملک کے خلاف زبان درازیاں شروع ہو گئی، یا دوسرے ہیں انہوں نے حد سے زیادہ تجاوز کر دیا، آزادی کے نام پہ اللہ کی بغاوتوں پہ اتر آئے، فرمایا پھر سن لو ان عذابی لشدید، میری پکڑ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی، اللہ نے کہا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جاؤ عاجزی اختیار کرنا، مطیع ہو جانا، اللہ کے لیے فرما بردار ہو جانا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، نہیں ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی دینے کے بعد فرعون سے آزادی ملی ہے، اس وقت کے ظالم اور جابر حکمران سے، لیکن جب اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، میرے اللہ نے ان کو 40 سال مقام تہ کے اندر جو ہے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ اگر ہم بھی اس آزادی والی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ کہیں ہم بھی رسوا نہ ہو کے رہ جائیں۔ اس لیے سمجھیں اس نعمت کو اور اللہ کے عذاب کو دعوت مت دے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صوتانی ملعونانی، اور ایک حدیث میں ہے صوتانی خبیثان عند اللہ، دو آوازیں اللہ کو انتہائی گندی لگتی ہیں، قابل لعنت ہے، قابل پھٹکار ہے۔ وہ دو آوازیں کون سی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صوت مزمار عند النعمہ، اللہ نعمت اپنے بندے کو دیتا ہے اور وہ بانسریاں باجے بجانے شروع کر دیتا ہے۔ آج دیکھ لیں کیا حالت ہے، یہ نعمت ملی ہے کس قدر محنت اور مشقت کے بعد، اور ہماری کردار اور ہماری حالت کیا ہے۔ اور فرمایا وَصَوْتُ رَانٍ أَوْ صَوْتُ نَائِحَةٍ
نوحہ کرنے والے کی آواز عند المصیبہ، جب کوئی مصیبت اور تکلیف آ جاتی ہے تو پھر واہ ویلا اور نوحہ کرتے ہیں اللہ کے گلے شکوے کرنے والے۔ اللہ کو یہ دو لوگ بڑے گندے، بڑے لعنتی، قابل پھٹکار لگتے ہیں۔ آئیے ملک پاکستان کی اہمیت کو سمجھیے اور اس کے لیے جو اپنا کردار ہے عاجزی انکساری پیدا کیجئے، اپنے اندر اللہ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا کیجئے، اپنی اولاد کو اسپیشل بیٹھ کے وہ لوگ جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے اپنے بچوں کو وہ تاریخ آج سنائیں، بیٹا اس دن میں ملک پاکستان کے لیے یہ قربانیاں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے دی ہیں، وہ اپنے اوپر یہ فرض اور لازم سمجھے تاکہ بچے باہر اللہ کی بغاوت کرنے کی بجائے اس ملک پاکستان کی اہمیت کو سمجھے، اور ہمارے آنے والی نسل جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو لیا گیا ہے اس کے لیے اپنا کردار پیش کر سکے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے ایک مسلمان اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے وطن کے ساتھ محبت، عقیدت اور اس کا نظریہ اور اس نظریہ اور اس کی بنیاد کو سمجھنے کی اہمیت ذکر کی ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے اور خصوصاً مسلمان ہونے کے ناطے جس خطہ اور زمین کے ٹکڑے پہ ہم رہ رہے ہیں اس کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور انبیاء کی سنت ہے۔ اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، اپنے ملک کی حفاظت کرنا، اپنے ملک کے ساتھ عقیدت اور محبت کرنا، یہ ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ اور اس کے بعد جس بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ ملک پاکستان والی نعمت ملی ہے، یہ وہی نظریہ اور بنیاد ہے کہ جس بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطہ اور زمین کے ٹکڑے کو قائم کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو بسایا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس ملک پاکستان کے لیے قربانیاں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں، ہمارے بڑوں کی، اس کو خصوصی طور پہ یاد رکھنا اور اپنے بچوں کو اس چیز پہ باور کروانا کہ یہ کس قدر مشقت کے ساتھ یہ ملک حاصل کیا گیا ہے، اور اس کے مقصد کو سمجھنا اور سمجھانا یہ اہم ترین کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ شریر شر میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کو سرحدی طور پہ، جغرافی طور پہ، اللہ سیاسی طور پہ، نظریاتی طور پہ ان شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جس مقصد کے لیے یہ قربانیاں دی گئیں، یہ وطن حاصل کیا گیا، اللہ ہمیں وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ اسلام، اہل اسلام، پاکستان، اہل پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔